کہ تقوی کی جو لذت آشنائی کی جو میں بات کر رہا تھا کہ تقوی کی جو لذت آشنائی ہے، جو شناسائی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ اللہ جل مجدہ الکریم کی قرب میں جاتا ہے اور اس کی رحمتوں کی چادروں کے سائے کے اندر رہتا ہے، پھر شریعت مطہرہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، شریعت مطہرہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، گویا کہ اس کی نسوں میں جو خون دوڑتا ہے، جس طریقے سے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طریقے سے اس کی رگوں میں رسول اللہ کی شریعت کی اطاعت دوڑتی ہے۔ یہ تقوی کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے، عام لوگوں کے لیے تقوی کی انتہا یہ ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو خاص لوگوں کے لیے جو تقوی کی جو انتہا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کی صفات کی تجلیات کی زیارت کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی یہ کیسے ہوتا ہے، تو قرآن کے اندر موجود ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس متقی کو جو ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ، آپ نے اکثر علماء سے یہ سنا ہوگا لیکن آپ کو سمجھاؤں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس متقی کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ جب یہ اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، کہ وہ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اے بندے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا تو تو ایسے آیا تھا کہ تو رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، لیکن اس دنیا میں ایسی زندگی گزار کہ تو جب اس دنیا سے جائے سب رو رہے ہو اور تو ہنس رہا ہو۔ تو اس وقت قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت جب اس کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب آتے ہیں، جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کو فرشتے نظر آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس آدمی کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے وہ کبھی ایسے دیکھتا ہے کبھی ایسے دیکھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایسے ایسے ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو اس کو جہاں تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے اس کو فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے فرشتے اس کے سامنے ایسے جو ہے اس کے سامنے پھول لے کر، اس کے سامنے ہار لے کر، اور اس کے سامنے جنت کے میوہ جات لے کر، اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے متقی پرہیزگار بندے، آ جا، جنت تیری راہوں کو دیکھ رہی ہے، تیرا انتظار کر رہی ہے۔ تو یہ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ آ جا، اپنے رب کی طرف واپس آ جا، کہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا اللہ کے بندوں میں، اللہ خود کہتا ہے کہ جا تو میرے بندوں میں، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، اور جا وہ جنتیں تیرے لیے تیار کر رکھی ہیں ان میں تو شامل ہو جا، داخل ہو جا، وادخلی جنتی۔ اب یہ سارے مقامات آپ کو جو بات میں عرض کر رہا تھا، صرف ایک جملہ کہہ کر آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ کوئی وہ ایک ہمارے بڑے کہا کرتے تھے، میں وہ بات جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں آخر میں، وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی گڈیاں دا دھوم آیا، گاڑیوں کو جا دھواں جاتا، کوئی گڈیاں دا دھوم آیا تے کتھوں کتھوں گل دساں ساڈا سب کچھ دھوم آیا۔ تو یہ جو ساری بحث میں نے کی ہے کہ جب یہ مقام آتا ہے، یہ مرتبہ آتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ فرمایا کہ اس وقت بندہ جو ہے وہ اپنے رب کی صفات کی تجلیات کو دیکھتا ہے، تو کہا کتنا عرصہ لگتا ہے، فرمایا سالہ سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 60 سال لگتے ہیں، کسی کو 70 سال لگتے ہیں، کسی کو 80 سال لگ جاتے ہیں، کسی کو 40 سال لگ جاتے ہیں، کم از کم اس کا جو عرصہ ہے وہ 20 سال کا ہے، کم از کم جو عرصہ ہے وہ 20 سال، اس سے کم کسی کے لیے ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔
فرمایا اس عرصے کے اندر جو ہے وہ بندہ اللہ جل مجد الکریم کے تقوی کی ان منازل کو پا لیتا ہے. اور پھر کہا گیا کہ ان منازل کو پانے کا جو سب سے شارٹ کٹ جو آسان جو رستہ ہے، امام بیضاوی نے لکھا تفسیر بیضاوی کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت کہ ہدی للمتقین کے تحت انہوں نے لکھا کہ اس کا جو شارٹ سب سے آسان رستہ ہے، اتنے عرصے کے بعد بندہ اپنے رب کی صفات کی تجلیات کو دیکھتا ہے اپنے سجدوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی ریاضات میں. فرمایا کہ شارٹ رستہ یہ ہے کہ وہ آدمی، کوئی بھی آدمی کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، کسی بھی ذات پات کا ہو، کسی بھی رنگ نسل کا ہو، چاہے وہ گاؤں کا وڈیرا ہو، چاہے وہ گاؤں کا چودھری ہو، چاہے وہ گاؤں کا جو ہے ترخان ہو، وہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ گاؤں میں لوگوں کے پیغام لے کے جاتا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بازارے ہو بنے، اس میں کوئی رنگ نسل ذات پات کی قید نہیں ہے. فرمایا کہ کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی خطے سے اٹھے اور اٹھ کر وہ مدینے پہنچ جائے. اور فرمایا وہاں اس دور کے اندر جب رسول اللہ بقید حیات تھے، یعنی حیات ظاہری کے ساتھ تھے، اس دور میں جس نے بھی نبی پاک کو دیکھا اور دیکھ کر کلمہ پڑھا، فرمایا اس آدمی کو یہ مقام نبی پاک کو دیکھ کر کلمہ پڑھتے ہی حاصل ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی آپ؟ جیسے ہی دیکھا سرکار کو، کلمہ پڑھا، یہ مقام حاصل ہو گیا. بس اب یہ بات طویل ہوتی جا رہی، میں 2 بجے ختم کرتا ہوں. آج میں نے ٹائم دیکھا نہیں، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ.